السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ الیکشن اب رکیں گے نہیں، مارچ سے پہلے ہوں گے۔ آرمی چیف کا کہنا ہے کہ لاجسٹکس کے باعث 1-2 روز کی تاخیر ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے واشنگٹن میں پاکستانی کمیونٹی سے ملاقات کی۔ 14 نثار کا آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا اعلان۔ پرویز الہی کا عام انتخابات میں شیخ رشید کی حمایت کا اعلان۔ چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی کا عام انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان۔ پاکستان غزہ میں اسرائیلی جوہریت کی پرزور مذمت کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستانی ہائی کمیشن نے 166 ہندو یاتریوں کو ویزے جاری کیے۔ کراچی کے اسپتال میں داؤد ابراہیم کے داخل ہونے کی خبریں من گھڑت ہیں۔ کالعدم BNA کمانڈر 70 ساتھیوں سمیت قومی دھارے میں شامل۔ نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان کا کہنا ہے کہ ناراض بلوچوں کو بھی احساس ہوا کہ دشمن کی سازش کیا ہے۔ بھارت کی سازشوں کا سب سے بڑا ہدف بلوچستان رہا ہے۔ پنجاب میں شدید دھند کے باعث موٹر ویز کے متعدد سیکشنز بند۔ شہر قائد میں آئندہ 24 گھنٹے کے دوران موسم خشک اور رات میں سرد رہنے کا امکان۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی موسم شدید سرد اور خشک رہے گا۔ غزہ پر جارحیت اتحادیوں میں اسرائیل کی حمایت کم ہونے لگی۔ کینیڈین وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ کینیڈا اب بھی 2 ریاستی حل کی حمایت کرتا ہے۔ اسرائیلی حکمت عملی اس کی حمایت کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ ٹورنٹو میں نفرت انگیز جرائم میں خطرناک حد تک اضافہ۔ ٹورنٹو میں اس سال 338 نفرت انگیز جرائم رپورٹ ہوئے۔ مسلم اور یہودی کمیونٹیز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سٹی آف ٹورنٹو کا سردی سے بچاؤ کے لیے ایک نیا مرکز کھولنے کا اعلان۔ شہری انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مرکز مارچ 2024 تک 24 گھنٹے کھلا رہے گا۔ بے گھر افراد کو شدید سردی سے بچانے میں مدد ملے گی۔ غزہ میں شہداء کی تعداد 20,000 ہو گئی۔ اقوام متحدہ کی قرارداد پر ووٹنگ پھر مؤخر۔ حماس کا حملہ، سرنگ میں داخل ہونے والے 5 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ حوثی باغیوں کی بحیرہ احمر میں موجود امریکی جنگی جہازوں پر حملے کی دھمکی۔ شمالی کوریا نے حملے کے جواب میں جوہری ہتھیار استعمال کرنے کی دھمکی دے دی۔ کیم جونگ ان کا کہنا ہے کہ دشمن نے اشتعال دلایا تو جوہری حملہ کر دیں گے۔ ہماری فورسز ہر طرح کے چیلنجز کے لیے تیار ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ ملک میں عام انتخابات مارچ سے پہلے ہوں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ ملک میں عام انتخابات مارچ سے پہلے ہوں گے۔ جنرل عاصم منیر نے واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں پاکستانی نژاد امریکی کمیونٹی کی تقریب میں شرکت کی۔ تقریب میں موجود پاکستانی نژاد امریکی کاروباری شخصیت طاہر جاوید نے امریکی نشریاتی ادارے سے گفتگو میں کہا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ لاجسٹکس کی وجہ سے انتخابات کچھ دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن الیکشن رکیں گے نہیں۔ ہر صورت مارچ میں سینٹ کے انتخابات سے پہلے ہوں گے۔ آرمی چیف نے پاکستانی نژاد امریکیوں سے معیشت، دہشت گردی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور زراعت سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا اور پاکستانی کمیونٹی کی خدمات کو سراہا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے عام انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے۔ صادق سنجرانی NA 260 اور صوبائی اسمبلی حلقہ 32 سے امیدوار ہوں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ملک بھر میں عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری ہے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے عام انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے۔ صادق سنجرانی NA 260
اور صوبائی اسمبلی حلقہ 32 سے امیدوار ہوں گے۔ امیدوار 22 دسمبر تک کاغذات نامزدگی جمع کروا سکتے ہیں۔ امیدواروں کی ابتدائی فہرست 23 دسمبر کو جاری ہوگی۔ قبل ازیں الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف سمیت رجسٹرڈ 175 سیاسی جماعتوں کی فہرست جاری کر دی۔ سابق وزیر داخلہ چودھری نثار نے عام انتخابات میں آزاد حیثیت سے حصہ لینے کا اعلان کر دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق چودھری نثار کے لیے ان کی تجویز کنندہ ملک سعید نواز نے قومی اسمبلی کے حلقے NH 54 سے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے۔ سابق وزیر داخلہ کے کاغذات اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر ٹیکسلا آفتاب احمد سے وصول کیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق چودھری نثار NH 53 اور NH 54 سے آزاد حیثیت میں قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے۔ سابق وزیر داخلہ NH 53 میں جلسے سے اپنی الیکشن مہم کا آغاز کریں گے۔ دوسری جانب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے عام انتخابات میں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ پرویز الہی اور شیخ رشید کی میڈیا نمائندگان سے عدالت میں غیر رسمی گفتگو ہوئی۔ اس موقع پر شیخ رشید نے کہا کہ میں حلقہ 56 اور 57 سے الیکشن لڑوں گا۔ میں پرویز الہی کا مشکور ہوں جنہوں نے میرا ساتھ دیا۔ شیخ رشید کا یہ بھی کہنا ہے کہ خوشی ہے کہ PTI میرے ساتھ NH 56 اور 57 میں کھڑی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں عوامی مسلم لیگ کی جانب سے الیکشن لڑوں گا۔ میں نے کسی کے خلاف پریس کانفرنس نہیں کی۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ غزہ میں اسرائیل کی جارحیت پر تشویش ہے اور اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ فلسطین میں جاری اسرائیلی جارحیت پر تشویش ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ غزہ میں اسرائیل کی جارحیت پر تشویش ہے اور اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ داؤد ابراہیم کی کراچی اسپتال میں داخل ہونے کی خبریں جھوٹ کا پلندہ ہیں۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ بھارت ہمیشہ پاکستان پر الزام تراشی اور جھوٹا پروپیگنڈا کرتا رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت نے EU ڈس انفو لیب کے ذریعے جھوٹا پروپیگنڈا پھیلایا۔ بھارت یہ بھی من گھڑت باتیں پھیلا رہا ہے کہ داؤد ابراہیم کراچی اسپتال میں داخل ہیں۔ بھارت کی جانب سے پھیلائی جانے والی یہ خبریں جھوٹ کا پلندہ ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان کو بھارتی دہشت گردی پر شدید تشویش ہے۔ بھارت جنوبی ایشیا کے سوا پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ کلبھوشن جاسوسی اور تخریبی کارروائیوں میں ملوث ہونے پر گرفتار ہوا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان کشمیری بہن بھائیوں کے حق خود ارادیت کے حصول تک ان کی سفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ گزشتہ ہفتے نگراں وزیر خارجہ نے بین الاقوامی تنظیموں کے سربراہان کو مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال سے متعلق خطوط لکھے اور انہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات سے آگاہ کیا۔ دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ نئی دہلی میں پاکستان ہائی کمیشن نے 166 ہندو یاتریوں کو ویزے جاری کیے۔ پاکستان ہندو اور سکھ یاتریوں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ رواں ہفتے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کویت کا ایک روزہ دورہ کیا اور امیر کویت کے انتقال پر حکومت پاکستان اور عوام کی جانب سے اظہار تعزیت کیا۔ کالعدم تنظیم بلوچ نیشنلسٹ آرمی کے کمانڈر نے اپنے 70 ساتھیوں سمیت قومی دھارے میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کالعدم تنظیم بلوچ نیشنلسٹ آرمی کے کمانڈر نے اپنے 70 ساتھیوں سمیت قومی دھارے میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ صرف بیرونی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ مجھے علم ہے لسپیلا میں ہیلی کاپٹر کو حادثہ تکنیکی بنیاد پر پیش آیا تھا، لیکن اس کو بھی الگ رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔ BNA بھارت کے ایما پر اپنے لوگوں کا خون بہا رہی ہے۔ اس کے دیگر لوگوں سے بھی کہتا ہوں قومی دھارے میں شامل ہوں۔ بلوچ رہنما نے کہا کہ بلوچوں سے اپیل کروں گا خود کو اس تحریک سے الگ کریں۔ قومی دھارے میں شامل ہو کر خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ بلوچستان کے نگراں وزیر اطلاعات و نشریات جان اچکزئی کے ہمراہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے بلوچ رہنما سرفراز بنگلزئی نے کہا کہ کالعدم BNA لیڈر بھتہ خوری، منشیات فروشی اور بین الاقوامی فنڈز لے کر عیش کی زندگی گزار رہے تھے۔ ہمیں احساس ہوا ہمارے لیڈر سب کچھ ذات اور عیش کے لیے کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ BNA کمانڈرز کو افغانستان میں بنگلے، گاڑیاں اور گارڈز دیے جا رہے ہیں۔ ہم بلوچستان کے عوام کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ درخواست کرتا ہوں خدا را بچوں کو بندوق دینے کے بجائے تعلیم دلائیں۔ بلوچ خواتین کی عزت و احترام کرتے ہیں۔ اس موقع پر نگراں صوبائی وزیر اطلاعات نے کہا کہ گلزار امام شمبے نے مذاکرات کا راستہ ہموار کیا۔ اس بات پر متفق ہوئے ناراض بلوچوں کے مسائل حل کیے جائیں۔ ناراض بلوچوں کو قومی دھارے میں شامل کیا جائے۔ جان اچکزئی نے کہا نگراں وزیر اعظم اور آرمی چیف نے دن رات کام کیا۔ پاکستان کی ترقی کا راستہ بلوچستان سے جاتا ہے۔ ناراض بلوچوں کو بھی احساس ہوا کہ دشمن کی سازش کیا ہے۔
بھارت کی سازشوں کا سب سے بڑا ہدف بلوچستان رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت دہائیوں سے بلوچستان میں حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناراض بلوچ سرفراز بنگلدئی 70 ساتھیوں کے ساتھ قومی دھارے میں شامل ہو رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ناراض بلوچوں کی غلط فہمیاں دور ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ مذموم مقاصد کے لیے بلوچوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مکار دشمن دھرتی کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ملک کے مختلف علاقے ان دنوں شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں، جبکہ پنجاب میں شدید دھند کے باعث موٹر ویز کے متعدد سیکشنز کو بند کر دیا گیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ شہر قائد میں آئندہ 24 گھنٹے کے دوران موسم خشک اور رات میں سرد رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا موجودہ درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کم سے کم درجہ حرارت 11.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کم سے کم درجہ حرارت 10 سے 12 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب 49% ہے۔ 4 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ فضائی آلودگی کے ذرات کی شرح 151 پارٹیکلیٹ میٹر ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی اضلاع میں شدید سرد رہے گا۔ سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی موسم شدید سرد اور خشک رہے گا۔ کشمیر میں صبح کے اوقات میں بعض مقامات پر کہرا پڑنے کا امکان ہے۔ جیکب آباد، موہنجو داڑو، سکھر، لاڑکانہ، دادو، گھوٹکی اور پوڈیدن میں دھند اور اسموگ چھائے رہنے کا امکان ہے۔ ملک کے مختلف علاقے ان دنوں شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں، جبکہ پنجاب میں شدید دھند کے باعث موٹر ویز کے متعدد سیکشنز کو بند کر دیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق موٹر وے M2 لاہور سے ہرن مینار تک دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی۔ اس کے علاوہ موٹر وے M3 سمندری سے درخانہ تک بند ہے۔ موٹر وے M4 شیر شاہ سے فیصل آباد تک، موٹر وے M5 شیر شاہ سے ظاہر پیر تک، موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک، جبکہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے کو دھند کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے پولیس نے شہریوں کو دوران سفر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ موٹر ویز کو عوام کی حفاظت اور محفوظ سفر یقینی بنانے کے لیے بند کیا جاتا ہے۔ ترجمان موٹر ویز نے موجودہ صورتحال میں عوام کو غیر ضروری سفر اور تیز رفتاری سے گریز کرنے، دوران ڈرائیونگ فوگ لائٹس استعمال کرنے اور اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ دوران سفر کسی بھی صورتحال میں معلومات اور مدد کے لیے ہیلپ لائن 130 سے رابطہ کریں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔